بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات، السلام علیکم۔ انسان کی فطرت میں شامل ہی نہیں ہے کہ اس کو بہت زیادہ درد دیے جائیں، اس کو بہت زیادہ تکلیف دی جائے۔ یہ ہر انسان سوچتا ہے کہ جب میں بیمار ہوں تو مجھے کوئی ایسا طریقہ بتا دیا جائے، میرے ساتھ کوئی ایسا علاج کر دیا جائے جس میں مجھے زیادہ تکلیف نہ ہو۔ دل کے وہ مریض جن کے دل کی نالیاں تنگ ہو جاتی ہیں، جن کو بائی پاس تجویز کیا جاتا ہے، ہم نے دیکھا ہے کہ بہت سے لوگ اس خوف میں مبتلا ہو جاتے ہیں کہ ہمارے ساتھ اب کیا ہوگا، ہماری چھاتی کٹے گی، اس کے بعد پھر کس طرح ہم اس مرحلے سے گزریں گے۔ ہم نے یہ سوچا کہ کیوں نہ اپنے ان مریضوں کے لیے جو خوف میں مبتلا ہوتے ہیں کوئی طریقہ اپنایا جائے کہ تاکہ یہ لوگ بھی زندگی کو بہت اچھے انداز میں گزار سکیں، اور اس پر تحقیق کی جائے۔ جب ہم نے تحقیق کی تو معلوم یہ ہوا کہ بے شمار لوگوں کو بائی پاس سرجری سے بچایا جا سکتا ہے، بے شمار لوگوں کو اینجیوپلاسٹی سے بچایا جا سکتا ہے، اسٹینٹ ڈالنے سے بچایا جا سکتا ہے۔ ایک بات ذہن میں رکھیں، دنیا میں جو بھی ایجاد ہوتی ہے انسان کے فائدے کے لیے ہوتی ہے۔ سائنسدانوں نے انتھک محنت کی، ڈاکٹرز نے بہت کوششیں کی، اور انہوں نے ایسے ایسے طریقے اپنانے کی کوشش کی کہ جس سے دل کے امراض کو خاطر خواہ فائدہ ہو۔ لیکن تحقیق نے یہ بات ثابت کی کہ آج بھی اگر ان تمام عوامل کو کنٹرول کر لیا جائے جو دل کی نالیوں کی تنگی کا سبب بنتے ہیں، جن کی وجہ سے انجائنا ہوتا ہے، جن کی وجہ سے ہارٹ اٹیک ہوتا ہے، یہ مریض اگر ان تمام ہدایات پر عمل کریں جو انہیں دی جاتی ہیں تو ایک وقت آتا ہے کہ یہ بھول جاتے ہیں کہ ہمیں کبھی دل کی تکلیف ہوتی تھی۔ ایک خاتون اپنے والد کو میرے پاس لے کے آئیں جن کی عمر 82 برس تھی۔ وہ خاتون کہنے لگیں کہ مجھے ڈاکٹرز نے کہا ہے کہ آپ اپنے والد کا جلد سے جلد بائی پاس کروا لیں کیونکہ ان کی زندگی کو بہت زیادہ خطرہ ہے۔ یہاں میں بات اپنے دوستوں سے کہنا چاہوں گا کہ دیکھیں، زندگی کا خطرہ ہے، اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ جب اللہ نے قرآن پاک میں کہہ دیا ہے کہ کوئی انسان وقت سے پہلے نہیں جا سکتا تو پھر انسان کیسے جائے گا؟ کیسے اس کی ڈیتھ ہوگی؟ میں ہمیشہ اپنے ویلاگز میں یہ بات کرتا ہوں کہ دیکھیں، موت کے بہانے ہوتے ہیں۔ جس کا وقت آ گیا وہ ہارٹ اٹیک سے مر جائے گا، جس کا وقت آ گیا خدا نخواستہ ایکسیڈنٹ سے مر جائے گا، پہاڑ کی چوٹی سے گر کے مر جائے گا، ڈوب کے انسان مر جاتا ہے، بے شمار بہانے ہوتے ہیں۔ تو یہ کہنا کہ آپ کی زندگی کو خطرہ ہے، یہ ہمیں الفاظ استعمال نہیں کرنے چاہیے۔ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ آپ اپنے والد کا آپریشن کروا لیں، ان کی کوالٹی بہتر ہو جائے گی اور یہ اپنی زندگی کے دن بہت آرام سے گزار سکیں گے، بجائے اس کے کہ ہم مریضوں سے یہ کہیں کہ اب آپ کی زندگی کے دن بہت کم رہ گئے ہیں، یا مریض کی اینجیوگرافی کرنے کے بعد کیتھ لیب سے باہر آ کے مریض کے رشتہ داروں کو یہ بات بتائی جائے کہ آپ کا مریض بہت زیادہ خطرے میں ہے، آپ فوراً پیسے کا انتظام کریں۔ اگر آپ نے اپنے مریض کی اینجیوپلاسٹی نہیں کروائی، اگر آپ نے ان کو اسٹینٹ نہیں ڈلوائے، اگر آپ نے ان کا بائی پاس آپریشن نہیں کروایا تو ان کی زندگی کو بہت خطرہ ہے۔ میرا خیال ہے ہمیں اس معاملے میں بہت سوچ سمجھ کے بات کرنی چاہیے، کیونکہ یہ انسان کی نفسیات ہوتی ہے کہ کوئی بھی نہیں چاہتا کہ اس کے ماں باپ یا بہن بھائی یا شوہر بیوی یا جو بھی رشتہ ہوتا ہے وہ تکلیف میں رہیں یا ان کی زندگی کو خطرہ ہو، اور اسی لیے پھر رشتہ دار دوڑ بھاگ کے پیسے کا انتظام کرتے ہیں اور مریض کو یا تو اینجیوپلاسٹی اسٹینٹ ڈلوا دیا جاتا ہے یا پھر ان کا بائی پاس آپریشن کر دیا جاتا ہے۔ بات ہو رہی تھی ان خاتون کی جو اپنے والد کو میرے پاس لے کے آئی تھیں۔ جب ان خاتون نے اپنے والد کی انجیو رپورٹ مجھے دکھائی تو اس میں لکھا ہوا تھا لیفٹ مین اسٹیم ڈیزیز، اور ٹرپل ویسل ڈیزیز تو تھی ہی،
اور ان کا ایمرجنسی بائی پاس ہونا چاہیے۔ میں نے خاتون سے یہ کہا کہ اصولاً ہم لوگ جب لیفٹ مین سٹیم ڈیزیز ہو تو بائی پاس ہی ریکمینڈ کرتے ہیں، یا کچھ سلیکٹڈ کیسز میں ہم انجیوپلاسٹی بھی کر دیتے ہیں، سٹینٹ بھی ڈال دیتے ہیں، لیکن ان پروسیجرز میں خطرہ تو موجود ہوتا ہی ہے۔ اب 82 برس آپ کے والد کی عمر ہے، اگر خدا نخواستہ ان کو فالج ہو جاتا ہے، آپ 2 بہنیں ہیں، آپ ان کو کیسے مینیج کریں گی؟ میرا یہ خیال ہے کہ پہلے ہمیں ان کا بی پی کنٹرول کرنا چاہیے، ان کے سانس کو کنٹرول کرنا چاہیے، اور ایک بات ذہن میں رکھیں کہ اللہ نے جو آپ کے والد کی عمر مقرر کی ہے، یہ اس سے پہلے کبھی نہیں جائیں گے، کیونکہ ایز اے مسلم یہ ہمارا فیتھ ہے اور یہ فیتھ ہونا چاہیے۔ میں نے ان خاتون کو تمام باتیں سمجھائیں کہ آپ کے والد کی 82 برس عمر ہے، اور اللہ سے دعا کریں کہ اللہ ان کو صحت و زندگی دے۔ وہ خاتون کہتی ہیں ٹھیک ہے، آپ اپنا کام کریں اور باقی جو بھی اللہ کو منظور ہوگا ہم انشاءاللہ کریں گے۔ خواتین و حضرات، آپ امیجن کریں آج ان کو میرے پاس آتے ہوئے 9 سال ہو گئے ہیں، آج ان کی عمر 91 برس ہے۔ اب آپ خود سوچیں کہ لیفٹ مین سٹیم ڈیزیز، ٹرپل ویسل ڈیزیز، تینوں نالیاں بند، لیکن پھر یہ کیوں زندہ ہیں؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کا وقت ابھی رکھا ہوا ہے، انہوں نے اپنے دن اس دنیا میں گزارنے ہیں، اور جب تک کسی انسان کا وقت نہیں آ جاتا وہ اس دنیا سے نہیں جاتا۔ آج بھی یہ صاحب اپنی زندگی کے دن اچھے انداز میں گزار رہے ہیں۔ ان کو پارکنسنز ہو گئی ہے، وہ ایک الگ ایشو ہے جو عمر کے ساتھ ہوتا ہے۔ ہم نے ان کے رسک فیکٹرز کو موڈیفائی کیا، ان کا بلڈ پریشر کنٹرول ہے، ان کے خون میں شوگر کی مقدار نارمل سطح پہ رہتی ہے، ان کا وزن بہتر ہے، یہ کھانے پینے میں بہت احتیاط کرتے ہیں، اور سب سے بڑھ کے یہ کہ دواؤں کی احتیاط کرتے ہیں۔ جو ان کو نسخہ تجویز کیا گیا ہے اس کو یہ پابندی سے کھاتے ہیں، اور آج ایک صحت مند انداز میں زندگی گزار رہے ہیں۔ اور اب یہ اکیلے بزرگ نہیں ہیں، بلکہ الحمدللہ ان مریضوں کی تعداد بڑھتی جا رہی ہے جن کو لیفٹ مین سٹیم ڈیزیز ہے، اور جنہوں نے اپنے آپ کو تبدیل کیا، لیکن بہت ایگریسو وے میں۔ کمپرومائز نہیں کرنا، کھانے پینے کی عادات میں کوئی کمپرومائز نہیں ہوگا، پیٹ بھر کے کھانا نہیں ہے، کھانا کھانے کے بعد تیز نہیں چلنا، سیڑھیاں نہیں چڑھنی، تمباکو نوشی مکمل طور پہ بند، الکحل مکمل طور پہ بند، بازار کے کھانے، سوڈا ڈرنکس، جنک فوڈ، برگر، پیٹیز، یہ سب چیزیں بند، صرف سادہ خوراک، وہ خوراک جو آج سے 50 سال پہلے گھروں میں کھائی جاتی تھی، گھر کے بنے ہوئے تازہ کھانے، لیکن وہ بھی اعتدال کے ساتھ۔ گھی، مکھن، مارجرین سب بند کروا دیتے ہیں۔ ہر وہ چیز جو مصنوعی طور پر اگائی گئی ہے یا جس میں ذرا سا بھی شائبہ ہے کہ اس میں کھاد استعمال کی گئی ہے یا اسپرے کروایا گیا ہے، ہم انہیں ریکمینڈ کرتے ہیں کہ وہ خوراک آپ نے نہیں کھانی، پیور فارم میں خوراک کھانی ہے، اور جس کا رزلٹ ہے کہ یہ تمام لوگ لیفٹ مین سٹیم ڈیزیز، دل کی تینوں نالیاں بند ہونے کے باوجود بہتر انداز میں زندگی گزار رہے ہیں۔ ان کو یہ بھی کہا جاتا ہے کہ آپ نے 8 گھنٹے کی نیند لینی ہے۔ ان کو یہ بھی ریکمینڈ کیا جاتا ہے کہ آپ نے اپنے ذہن کو پرسکون رکھنا ہے، آپ نے غصہ نہیں کرنا، آپ نے اپنے کاموں کو تیزی کے ساتھ نہیں کرنا، کوشش کریں کہ اپنے دل کو صاف رکھیں، دل میں انتقامی جذبہ نہ رکھیں، ہر وقت کڑھتے نہ رہا کریں، کیونکہ کڑھنا انسان کی صحت کے لیے بہت نقصان دہ ہے۔ اور اللہ کا ذکر کریں کہ اللہ کے ذکر سے دلوں کو اطمینان حاصل ہوتا ہے۔ جب ان تمام باتوں پر ہمارے مریضوں نے عمل کیا تو الحمدللہ
یہ سب اپنی زندگی بہت بہتر انداز میں گزار رہے ہیں۔ آج کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں کسی اگلے ویلاگ میں ایک نئے ٹاپک کے ساتھ۔ اپنا اور اپنے خاندان کے افراد کے دل کی صحت کا بہت خیال رکھیں اور کوشش کریں کہ زندہ رہیں ایک مضبوط، صحت مند اور توانا دل کے ساتھ۔ السلام علیکم۔